بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی معجزے ہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ سارے معجزوں کو ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس لیے امام باقر فرماتے ہیں ان اللہ اقدرنا علی ما نرید، ہم جو چاہتے ہیں خدا نے ہمیں طاقت دی ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اہل بیت کے در پہ جاتے ہیں، اللہ نے یہ طاقت دی ان کو، وہ چاہیں تو مردے کو زندہ کریں، وہ چاہیں تو مریض کو شفا دیں، کیونکہ ان اللہ اقدرنا، اس پر اللہ نے ہمیں قادر بنایا ہے، یہ طاقت کی اجازت پروردگار عالم نے ہم کو دی ہے۔ ایک واقعہ سنیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ملتا ایک شخص تھا مشہد مقدس میں، نام تھا مشہدی محمد۔ یہ بزرگوار فرماتے ہیں یہ شخص ایک صحیح آدمی نہیں تھا، یعنی عمل کے اعتبار سے بہت کمزور تھا، مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ایک عرصہ گزر گیا یا مسجد میں نہیں آیا۔ بزرگوار نے پوچھا کہ یہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا قبلہ وہ تو فقیر ہو گیا، ٹھیک ٹھاک اچھا اس کا کام تھا، کہ فقیر ہو گیا، اور فقیر نہیں اندھا بھی ہو گیا، نابینا ہو گیا، اب سڑکوں پہ فقیری کرتا ہے۔ تو یہ پریشان ہوا کہ کیسے ممکن ہے، کہاں؟ کہتا کچھ عرصے کے بعد مولانا کہتے ہیں میں نے اس کو گلی میں دیکھا، واقعاً چھوٹا سا اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا، اور آنکھیں نابینا تھیں، ہاتھ میں عصا تھی، اور لوگوں سے فقیری کر رہا تھا۔ پریشان ہوا کہ ٹھیک ہے، ایک عرصہ گزرا، اور میں نے کچھ عرصے کے بعد لوگوں کا وہ قبلہ، ابھی تو اس کے حالات بہتر ہو گئے، اس کی آنکھیں بھی صحیح ہو گئی ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا دکان بھی کھل گیا اور دکان بھی چل رہا ہے، تو اس کے حالات بڑے اچھے ہوئے۔ یہ پریشان ہوا، ایک بندہ فقیر ہوا، اور کافی عرصے کے بعد لوگوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ کہہ رہا ہے ایک 1.5 سال 2 سال گزرے، میں روڈ سے جا رہا تھا تو میں نے اسی شخص کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب میں نے جیسے دیکھا اس نے مجھے نہیں پہچانا، جیسے آگے گیا تو میں نے کہا او مشہدی صاحب، ذرا محمد مشہدی صاحب ادھر تو آئیے۔ جیسے آئے انہوں نے مولانا کو پہچان گئے، کہ کہاں ہے؟ میں نے سنا تھا آپ نابینا ہو گئے۔ اب کہتے میں نے نہیں کہا کہ آپ فقیر ہوئے تھے، کہیں وہ شرمندہ نہ ہو، میں نے کہا آپ سنا تھا آپ نابینا ہو گئے۔ انہوں نے کہا صرف نابینا نہیں ہوا تھا، میں فقیر بھی ہو گیا تھا، اتنا فقیر کہ میں صبح سے شام تک گلی کوچے میں 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں سے فقیری کرتا تھا۔ کہ پھر کس طرح ابھی یہ آپ کے حالات بدل گئے، اللہ نے ماشاءاللہ آنکھیں بھی دے دی؟ اس نے کہا یہ سب امام رضا کا کرم ہے۔ کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بیٹھ جائیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ کہ ٹھیک، انہوں نے بتانا شروع کیا کہ میں روزانہ صبح سے شام تک 2 وقت کی روٹی کے لیے جاتا تھا، پھر گھر آتا تھا، میری بیوی چائے بناتی تھی، میں وہ چائے پیتا تھا، پھر نکل جاتا تھا۔ کہتے اسی طرح ہمارا گزر و سفر ہو رہا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد میں نے بیوی کو کہا چائے لے کر آ، وہ کچن میں گئی، لیکن کافی دیر لگی اس کو چائے بنانے میں، پھر چائے کا کپ لے کر آئی، پھر میں نے کہا چینی لے کر آؤ، پھر وہ آگے گئی، پھر بہت دیر لگا دی اس نے چینی لانے میں۔ میں نے تھوڑا کان دیا، میں نے محسوس کیا وہ رو رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا ادھر آؤ خاتون، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں رو رہی۔ میں نے کہا تم رو رہی ہو، اتنی دیر لگا دی، آج تم نے کوئی مسئلہ ہوا ہے، کسی نے کچھ بولا ہے؟ کہ اتنا کہا اس نے زار و قطع رونا شروع کر دیا۔ کہاں ہمارے ہمسائے کی جس کا گھر ہے، مالک مکان کی بیوی آئی تھی، اس نے بہت برا بلا کہا، اس نے کہا یہ تمہارے شوہر پر اللہ کا عذاب ہے، یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا، اور اس نے کہا کہ تم عذاب الہی میں مبتلا ہو، فقیر ہو گئے، آنکھیں بھی چلی گئیں، کرایہ بھی نہیں دے رہے، اتنے دن گزر گئے۔ کہتے میرا بہت دل دکھا، کیونکہ مرد خود مصیبت برداشت کر لیتا ہے، لیکن بیوی بچے اگر رونے لگیں اور اس طرح کوئی ان کی بے عزتی کرے، اس کا اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا میں فوراً اٹھا، میں نے عصا لی، میں نے کہا سیدھا امام رضا کے پاس جاتا ہوں، اور مولا کہتا مولا یا موت دو یا مجھے بینائی دو، مجھے صحیح کرو، میں اس حالات میں نہیں رہ سکتا، اگر مولا ہیں تو ہمیں دیں، یعنی ان کے ہوتے ہوئے میں اس فقیری میں، اس ذلت میں، اس خاری میں رہوں؟ کہ یہ عصا بیوی نے کہا کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، بیٹھ جاؤ، میں تو عورت ہوں، ایسی باتیں کر دیتی ہوں، تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایسی باتیں کرتے رہتے، دل پہ مت لو۔ اس نے کہا نہیں، واپسی میں یا میرا جنازہ آئے گا یا میں ٹھیک ہو کر آؤں گا۔ اب اس عزم کے ساتھ یہ حرم کی طرف کیا، کہ جیسے حرم میں داخل ہوا تو ذہن میں کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے اپنے امام سے تند لہجے میں بات کرنا شروع کی، یہ کیا حالات ہیں مولا، میں فقیر ہو گیا، صبح سے شام تک فقیری کر رہا ہوں، گھر آؤ پھر میری بیوی کی کوئی بے عزتی کر رہا ہے کہ ہم آپ کے بچے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کہ تند لہجے امام سے باتیں کرنا شروع کی۔ خادم تھا امام رضا کا، مجھے جانتا تھا، دور سے اس نے کہا مشہدی محمد اتنے غصے میں کیوں؟ تو میں نے کہا بس حالات ایسے ہیں۔ تو اس نے کہا مغرب و عشاء کی نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا مجھے مسجد میں لے گیا، وہاں کا نماز پڑھو، آہستہ امام سے باتیں کرو، اس طرح بات نہیں کیا کرتے۔ اس نے کہا پیچھے کچھ معزز افراد بیٹھے ہیں تو دھیمے بات کرنا۔ کہ میں نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر میں نے اپنی شور و شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں، ظاہر ہے جو بندے روتے بھی ہیں تو سکون سے روتے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اب کہتا میں جان بھی رہا تھا کہ میرے اس غصے میں لوگ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں،
میں نے امام سے بے ادبی میں غصے میں بات کرنا شروع کر دی، یہ ہے، آپ نے یہ نہیں دیا، آپ نے وہ نہیں دیا، میں مر جاؤں گا لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ سن بھی رہے ہیں مجھے دے بھی نہیں رہے۔ کہ جب میں بے ادبی پہ اتر آیا تو پیچھے جو لوگ تھے ان کی ایک کی مجھے آواز آئی، کہا یہ کتوں کی طرح کتنا بھی بھونکتا رہے نا، مولا رضا اسے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ میں بے ادبی کر رہا تھا۔ کہ جیسے ہی الفاظ میں نے سنے نا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا، اتنا ٹوٹا، میں روتا ہوا میں نے عصا لی اور سیدھا امام رضا کی زری کی طرف گیا۔ میں نے عصا کو امام کی زری پہ مارا، میں نے کہا مولا یا مجھے مار دو، میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ اس نے بھی مجھے ایک عجیب نسبت دی ہے اور آپ بھی میرا جواب نہیں دے رہے۔ کہ عصا بس زری پہ مارنی تھی، میں غش کھا گیا، وہیں پہ کہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے میں بے ہوش ہوا تو میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ امام رضا وہی منظر وہی زری کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ محمد مشہدی کیوں اتنا خود کو تکلیف دیتے ہو؟ گویا مولا کہنا چاہتے تھے اگر ہم سے بہتر ہم ہی کرو گے تو ہمیں تو تکلیف نہیں، یہ خود کو تکلیف دے رہے ہو، کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہے ہو؟ کہ 2 آنکھوں کی وجہ سے اذیت دے رہے ہو، ہماری زری پہ عصا مار رہے ہو۔ تو امام نے کہا چلو ہم نے تجھے آنکھیں دی، کہ یہ کہنا تھا تو جیسے کوئی نیند سے اٹھتا ہے ویسے میری آنکھیں کھل گئی۔ تو کھلا تو میں نے سارے مجمع کو دیکھا، جو نابینا شخص سارا مجمع مجھے نظر آ رہا تھا۔ کہ پھر اللہ جانے مجھے نہیں سمجھ کہ میں نے دوبارہ عصا زری پہ مولا کے کیوں ماری۔ اب جب میں نے دوبارہ عصا ماری میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہو گیا، امام نے کہا محمد مشہدی ہم نے تجھے آنکھیں دے دی، پھر کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو، کیوں خود کو پریشان کر رہے ہو؟ کہ جلدی گھر جاؤ، ہماری بیٹی رو رہی ہے، اس حال میں گھر سے آئے ہو، ہماری بچی رو رہی ہے، جلدی جاؤ، اسے اتنی تکلیف نہ دو۔ کہ اب میں جیسے نیند سے اٹھا، کہ لوگ سمجھ گئے مجھے شفا مل گئی۔ اب ایران میں یہ کہ بندے کو شفا مل جائے اس پہ ایسا اٹیک کرتے ہیں، وہ کپڑے شپڑے اس کے پھاڑ دیتے ہیں، وہ اپنا کہتے ہیں کہ امام کی زیارت ہوئی تبرکن۔ اب اس نے کہا کہ یہ ہوا تو میرا حال تو برا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے ایکٹنگ کی کہ میں ٹھیک نہیں ہوا، میں نے ویسے ہی نابیناؤں کی طرح چلنا شروع کیا، سیدھا مسجد میں گیا، مسجد سے باہر مولا کے صحن کی طرف آیا۔ اب وہ باہر جو جالی ہوتی ہے امام کی، وہاں سے مولا کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا واقعی مجھے آنکھیں مل گئی، پورے صحن کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا آنکھیں دے دی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے 2 رکعت نماز توبہ پڑھی، مولا میں نے بے احترامی کی، مولا میں نے بے ادبی کی۔ میں نے کہا مولا اب آنکھیں دے دی ہیں، خالی ہاتھ گھر نہیں جانا چاہ رہا، اتنا خوشی کا دن ہے میرے لیے، میں تھوڑی مٹھائی لے کر جاؤں، بچے کے لیے کچھ لے کر جاؤں۔ یہی رو رو کے امام سے کہہ رہا تھا کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا، میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا، 2000 تومان اس نے میرے ہاتھ میں رکھے، میں نے ہاتھ وہ جیب میں رکھے، حرم سے باہر نکلا اور دوڑا دوڑا بازار گیا، میں نے مٹھائی لی، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا۔ کہہ رہے وہ میری زندگی کا بہترین، جیسے کوئی عید کا دن ہو، میری خوشی کا، میرے اور بچوں کی خوشی کا دن تھا۔ کہتا ہے وہ میں لے کر گھر پہنچا، بیوی کو وہ دیا۔ کہتا ہے قبلہ وہ 2000 تومان جو امام نے عطا کیے تھے نا، ان سے میں نے تھوڑا کام کرنا شروع کیا، یہاں میری دکان اتنی برکت ہوئی، اب الحمدللہ رزق بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، میں نے ہر برائی چھوڑ دی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر انسان یقین سے مانگے، امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے شرمندہ ہوتے ہو نا، امام سمجھ کے باتیں نہیں کر سکتے، باپ سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے آؤ اور ہم سے کلام کرو تو یقین ہو